بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کی آیات ہیں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والے تو بس وہی ہیں، یعنی ایمان والوں کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جب اللہ کا نام آئے تو ان کا دل ڈر جائے، ان کے دل کانپنے لگے، اور جب اس کی آیت تلاوت کی جائیں تو ان کا زیادہ ہو جائے ان کا ایمان، اور یہ لوگ اپنے اللہ پر، اپنے رب پر پوری طرح بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایمان والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانیاں یہاں بیان کی گئی۔ تو حدیث آج جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ایمان کی علامت، اور نبی یہ ایمان کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے، اس نمبر 44۔ اور نبی محمد رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن قال يا رسول الله فما الاسم قال اذا حاك في نفسك شيء فدع۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے حسنہ سے، تمہاری نیک عمل سے تمہارا نیک عمل تم کو اچھا لگے، تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو تم ایمان والے ہو۔ اذا سرتک، مسرت ہو، مسرت کا لفظ اردو میں آتا ہے، تمہاری حسنہ سے تمہیں مسرت ہو اور تمہاری برائی سے تمہیں تکلیف ہو، سید ہو، فان جب تم مومن، پکے مومن ہو گئے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول گناہ کیا ہے، یعنی گناہ کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حدیث کی تشریح، سوال کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی واضح علامت بتا دی جائے جس کے ذریعے سے ایمان کی سلامتی اور استقامت کا اندازہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر ایک کیفیت پاؤ کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہو تمہارا دل، تمہارا دماغ اس کام کی بھلائی کو خود محسوس کرتا ہے اور ایک خاص قسم کی طمانینت اور آسودگی پاتا ہے، احساس و شعور کی دنیا اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق اور مدد پانے پر فرحاں اور شاداں، اور رب کریم کی خوشنودی و قربت کی طلبگاری و امیدواری سے معمور ہو جاتی ہے۔ یہ کہ بتغاضۂ بشرت تم سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے جو واضح طور پر گناہ و معصیت کا سمجھا جائے تو فوراً تمہارا دل اللہ کے حب سے بھر جاتا ہے، اور پروردگار کی ناراضی کا احساس کر کے تم شرمسار ہو جاتے ہو تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے اندر اب دل میں، تمہارے دل دماغ میں رچ بس گیا ہے اور تم پکے مومن ہو، کیونکہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرنا اور ثواب و گناہ کا احساس شعور پیدا کرنا یہ صرف ایمان کا خاصہ ہے۔ نیکی اور بدی کے اندر امتیاز پیدا کر لینا ایمان والا ہی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، انگلش الفاظ بول رہا ہوں، انگلش ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ اخروی جزا و سزا کا اعتقاد جو قلب مومن ہوتا ہے وہ غیر مومن کے قلب میں ہوتا ہی نہیں۔ جو دوسرا سوال ہے کہ گناہ کیا ہے، دوسرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ مومن کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں بعض ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جس کے بارے میں واضح طور پر علم نہیں ہوتا۔ ایسی چیز شرعی طرح سے برائی کے حکم میں ہے، اس سے گناہ لازم آتا ہے، اس کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایسے مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل عمل کی برائی بھلائی کو پہچاننے کی علامت یہ ہے، کیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے اور پاک باز مومن کا قلب دراصل فطرت کی ایسی پاکیزہ لوح ہے، یعنی تختی ہے، جس پر صرف اسلامی اطاعت اور برداری اور نیکی و بھلائی کے نقوشی ابھر سکتے ہیں۔
गुनाह और मासियत का हल्का सा दबा भी वहाँ पहुँचता है तो इसको कोई जगह नहीं मिलती, वो खटक और तरद्दुद की सूरत में मंडलाता फिरता है। फिर किसी भी अमल और चीज़ के बारे में अगर एक कैफियत ज़ाहिर हो जाए तो फितरत सलीम इसको कबूल करने तैयार नहीं होती, कल्ब इसका बोझ महसूस करता है, दिमाग में खलीश तरद्दुद पैदा हो जाता है, तो जानो कि वो अमल बुराई का हामिल है, गुनाह और मासियत को लाजिम करने वाला है। और नजात और फलाह इसी में है कि इसको छोड़ दिया जाए। ये वजह है कि अरबाब बातिन और औलिया अल्लाह कल्ब दिमाग की सफाई और पाकीज़गी की बिना पर किसी अमल की पोशीदा तरीन बुराई को पहचान लेते, किसी भी ऐसी चीज़ को अपने करीब नहीं आने देते जो गुनाह और मासियत का हल्का सा शायबा भी रखती हो। इनके मुज्तमा अमल भी डाउटफुल चीज़ भी इस तरह का इज्तना बढ़ता जाता है जैसे खुले हुए बुराई का, जो इनका दिल और दिमाग बुराई के शायबे को भांप लेता है। इनको इत्मीनान क़ल्ब और अमल का सुरूर सिर्फ इसी वक्त में हासिल होता है जब इनका कोई कदम राय मुस्लिम से हटा हुआ नहीं होता और कोई काम शरीयत और दीन के खिलाफ की रूह के खिलाफ नहीं होता। तो ये 44वीं हदीस है जिसमें ईमान की अलामत बयान की गई है। तो अब तक हमने जितनी हदीस सुनी है, अगर ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हुई है कि हमारे नेक अमाल से हमें मसरत हो रही है और हमारी बुराइयों से हमें दुख हो रहा है, तो समझो कि हमारे अंदर ईमान पैदा हो चुका है। कोई बुराई हमें करने पर हमको खटक महसूस हो रही है, कोई चीज़ मुश्तबा है तो हमारा दिल उसको नागवार महसूस कर रहा है, तो हमारे अंदर ईमान पैदा हो चुका है। तो किताबुल ईमान अगर हमने अच्छी तरह समझ ली है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर गुमराही से बड़ी हद तक महफूज हो गए। अब इसके बाद जो दूसरा बाब है वो बाबुल कबाइर है। बाबुल कबाइर तो कबीरा गुनाह के अंदर ऐसे गुनाह हैं, इंशाअल्लाह वो तो आएगा आपके सामने, कि बाद से ईमान चला जाता है। कुफ्र, शिर्क और निफाक, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इन गुनाहों से बचने की बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो कुफ्र से, शिर्क से और निफाक से, 3 ऐसे बड़े बड़े गुनाह हैं, अगर इंसान इससे बच जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ईमान सालिम रहेगा। तो शायद किताब के लिखने वालों ने, मिशकात की जो मौलिफ हैं, उन्होंने इसीलिए इस तरह से तरतीब दी है कि पहले किताबुल ईमान, उसके बाद बाबुल कबाइर। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कल से बाबुल कबाइर आपके सामने आएंगे। वैसे तो उससे पहले आपको सुनाएंगे, लेकिन तफसीलात जो हैं उसके असरात क्या होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर, कौन सी चीज़ें कबाइर हैं, ये कल आपको एक एक बात दिगरे सुनाई जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को ईमान पर कायम रखे और हर तरह के गुनाह सगीरा कबीरा से बचकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।